تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں لینی چاہیے۔ اور اگر صورت آ گئی ہے نا امن والی، یعنی اس کے اندر امن کی آیات ہے، تو اب یہ چیز لینی چاہیے۔ تو اس کی تاثیر کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ عورتیں اکثر یہ کام کر رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں قرآن پاک سے فال نکالنا۔ تو یہ صرف حرام نہیں، شرک ہے، شرک الطیرۃ شرک قال لہ ثلاثۃ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بدشگونی اور بدفالی لینا یہ شرک ہے، اور آپ نے یہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ دوستوں اسی طریقے سے کئی چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، تو تمام پرستی وہ کہتے ہیں جی اس گھر کے اندر کچھ مسئلہ ہے، اس گھر کے اندر پہن ہے، سایہ ہے، یوں ہے، فلاں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں نے عرض کیا، نہ کسی دکان میں، نہ کسی مکان میں، نہ کسی جگہ پہ، اور نہ کسی مہینے میں کوئی نہ حسن کا تصور نہیں ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میرے بارے میں بندے جیسے گمان کریں گے نا میں ویسے فیصلہ کروں گا۔ اگر بندے یہ سوچیں گے نا کہ اللہ کمزور ہے، پتہ نہیں میرا مسئلہ حل کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیرے شک کے ساتھ، تو نے میرے کرنے میں شک کی ہے نا، اب تیرا فیصلہ بھی اسی طرح ہو۔ اور جو یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، توکل کے ساتھ اللہ سے مانگے گا کہ اللہ میرا مسئلہ تو ہی حل کر سکتا ہے، اور میں نے تجھ سے ہی حل کروانا ہے، تو اللہ حل کر دے۔ آپ دیکھیں کہ ایک دعا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال بیمار رہے، نبی تھے، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اب ایک دعا وہ مانگتے ہیں، اللہ نے دعا کو سکھا دی، جب وہ دعا مانگتے گئے اللہ نے ان کو شفا دی۔ اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا یاد کر لیں، اور اس دعا کو ہر وہ مریض جو لا علاج ہے اور ایسا مریض ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، تو وہ یہ مریض خود پڑھ لے یا اس کے کوئی رشتہ دار پڑھ کے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے اس کو دم کر دے، لا علاج مریض بھی ٹھیک ہو جائے۔ چھوٹی سی دعا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہے، اس کو 7 دفعہ پڑھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ آج بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، اور علاج کر کر کے پیسہ لگا کے تھک گئے ہیں، تو بھائی دعا بھی مانگے اللہ سے۔ جو حدیث میں علاج بتائے گئے ہیں، جو مجرب عمل بتائے گئے ہیں، جو وظائف بتائے گئے ہیں، ان کو بھی اختیار کریں۔ اسی طریقے سے شہد میں شفا ہے، ہر گھر میں شہد ہونا چاہیے۔ ہم باقی چیزیں تو مینیج کرتے ہیں، خرید کے رکھتے ہیں، تو بھائی گھر کے اندر شہد بھی رکھیں، یہ تو ویسے بھی برکت والا ہے، اس میں شفا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں کہ زمزم یہ بھی ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی رشتہ دار آ رہا ہو تو آپ اگر معاملات ایسے ہیں کہ اس کا لینا دینا بہت ہی مشکل ہے، تو آپ تھوڑا سا خالص منگوا کے اس کے اندر فکس کرتے جائیں، اس کو چلاتے جائیں، انشاءاللہ اللہ برکت ڈال دے گی۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا عدوى، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرض کا متعدی ہونا نہیں ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو مرض نہیں لگتا۔ لیکن آج تو ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر کورونا وائرس آ گیا ہے یا کوئی اور بیماری آ گئی، آج کل خارج کی بیماری چلی ہوئی ہے، تو بھائی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال نہ کرو۔ ڈاکٹر تو یوں کہہ رہے ہیں، اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ لا عدوى، مرض ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا، مرض کوئی متعدی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ سنیے، مطلب یہ ہے کہ جب بھی مرض ایک سے دوسرے کو لگتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے لگتا ہے، بس یہ یقین رکھنا ہے ہمیں۔ مرض بذات خود دوسرے کو نہیں لگ سکتا، چاہے جو مرضی جراثیم ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں 10 افراد اگر مل کے کھانا کھائیں تو سب ٹھیک ہے، ایک کے پیٹ میں درد ہے، وہی کھانا کوئی چیز سب 10 بندے مل کے کھا رہے ہیں اور 9 بندے ٹھیک ہے، ایک بندہ بیمار ہو گیا، تو اب کیا مطلب کہ 9 کیوں ٹھیک ہے اور ایک کو بیمار ہوا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ تو دوستو یہ ہم نے عقیدہ رکھنا ہے، یہ جو تباہ پرستی ہے، بد اعتقادی ہے،
اور یہ بدشگونی ہے، بدفعالی ہے، یہ چیزیں ہمارے ایمان کو خراب کر رہی ہیں، کمزور کر رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا ایمان ہے نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام امیر المومنین فی الحدیث، اتنے نیک آدمی تھے کہ انہوں نے علمی کام تو بڑا ہی کیا ہے۔ رات کو تہجد کے وقت ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا ساتھ والا، تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ ستون ہے۔ وہ کیا سمجھتا تھا؟ یہ ستون ہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد خواب میں کسی کو ملے، اور یہ جو بندہ ساتھ والا پڑوسی تھا یہ اپنے ابو جان سے پوچھتے ہیں کہ جہاں ایک ستون ہوتا تھا وہ ستون کہاں گیا؟ تو انہوں نے بتایا یہ ستون نہیں تھا، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک تھے جو رات کو اللہ کی یاد میں ایسے گم ہوتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ ستون کھڑا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر جو خشوع خضوع کا حکم ہے اس کی ابتدا یہ ہے کہ نماز میں ہلنا نہیں۔ لوگ ہلتے رہتے ہیں نماز میں، قیام کی حالت میں، اتحیات کی حالت میں یہ ہلنا نہیں، حتیٰ کہ جہاں پاؤں رکھے ہیں وہی پاؤں رکھے، پاؤں بھی نہیں ہلانے، یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ تو ایسے کھڑے ہو نماز میں جیسے ستون یا درخت گاڑا گیا ہے، یہ ہے نماز کی کیفیت۔ اچھا، پھر خواب میں کسی کو ملے حضرت عبداللہ ابن مبارک، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، فضل فرمایا، بخشش ہو گئی، معافی ہو گئی، سکون میں ہے، مزے میں ہے، لیکن یہ جو میرا پڑوسی ہے نا یہ میرے سے بھی آگے نکل گئی۔ وہ تو عام بندہ، یہ بزرگ ہے، عالم دین ہے، فقیہ ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ وہ حیران ہوا جس نے خواب دیکھا تھا کہ یہ آپ کا پڑوسی کون ہے؟ اب وہ ان کے محلے میں آ کے پتہ کرتا ہے کہ یہ پڑوسی کون ہے عبداللہ ابن مبارک اور اس کی نیکی کیا ہے۔ اب جب وہ وہاں پہنچا اس نے پوچھا، اس کو بتایا کہ ہاں پڑوسی تو تھا لیکن اب وہ بھی فوت ہو گیا۔ پھر اس کا کوئی رشتہ دار مجھے ملا، اس کی بیوی گھر میں موجود تھی، اس کی بیوی سے اس کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ میں نے یوں خواب دیکھا اور میں پوچھنے آیا ہوں کہ اس کا عمل کیا تھا؟ مجھے کوئی خاص عمل نہیں تھا، یہ لوہار تھا، یعنی آج کے دور کے ویلڈنگ کا کام کرنے والا۔ تو دو نیکیاں میرے سامنے ہیں، دو نیکیاں میرے سامنے ہیں، بظاہر معمولی سی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اجر اور مقام دیکھیں کہ دو نیکیاں کون سی ہیں۔ اس کی بیوی بتا رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب وہ گھوڑا چلاتا تھا نا ایسے لوہے کو آگ میں گرم کر کے یوں مارنے کے لیے، تو جب اس کا ہتھوڑا یہاں ہوتا تھا تو اگر مؤذن کہہ دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ اب یوں نہیں کرتا تھا کہ چلو میں یہ تو مار لوں، وہ وہی تھوڑا پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ سمجھ آئی؟ حالانکہ اس زمانے میں آگ گرم کرنا ایک مشکل عمل تھا، آج کی نسبت آج جو آگ جلانا آسان ہے، تو وہ ہتھوڑا کہیں پیچھے چھوڑ دیتا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، باقی ساری چیزیں چھوٹی، تیرا کاروبار، تیری نوکری، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا مال دولت سب چھوٹے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے اصل اذان کا پیغام۔ اور ہم اذان سنتے ہی نہیں، اگر سن لے تو جواب نہیں دیتے، اگر جواب دے دے تو کام میں بھی ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں، اور پھر نماز اچھا ابھی 5 منٹ رہتے ہیں، ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، ابھی 2 منٹ رہتے ہیں، یوں کرتے کرتے ہم مسجد نماز کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو جب نماز کے لیے پہنچتے ہیں تو نماز کا خیال